اسرائیلی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ حماس اور حزب اللہ سے جاری جنگ نے اسرائیلی معیشت کو ڈبو دیا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران اسرائیل نے ہزاروں فوجی غزہ اور جنوبی لبنان بھیجے، ہزاروں فضائی حملے کیے اور اپنے فضائی دفاعی نظام پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے تاکہ میزائلوں اور ڈرون حملوں کو روکا جا سکے۔ اسرائیلی حکومت کا تخمینہ ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے خلاف جو جنگیں اس نے شروع کر رکھی ہیں، ان کی قیمت مجموعی طور پر 60 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ ایسے میں اسرائیلی معیشت پر ان جنگوں کے اثرات واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے اسرائیلی اسمبلی کو ستمبر 2024 میں بتایا تھا کہ اسرائیلی تاریخ کی سب سے طویل اور مہنگی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کا خرچہ 54 ارب سے 68 ارب ڈالر تک ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری اور پھر جنوبی لبنان پر زمینی حملے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف میزائل حملے اس قیمت کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ 2025 میں بھی جاری رہتی ہے تو اس جنگ میں وسعت کے بعد لاگت کا تخمینہ 93 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے، جو اسرائیل کی سالانہ آمدن کا چھٹا حصہ ہوگا۔ جنگ پر اٹھنے والے اخراجات پورے کرنے کے لیے بینک آف اسرائیل نے حکومتی بانڈز کی فروخت میں اضافہ کیا ہے تاکہ قرضہ لیا جا سکے۔ صرف مارچ 2024 میں 8 ارب ڈالر کی رقم ایسے ہی حاصل کی گئی ہے۔ اسرائیل ملک کے اندر اور باہر بھی بانڈز فروخت کرتا ہے، جن میں بیرون ملک مقیم اسرائیلیوں کے لیے خصوصی بانڈز شامل ہوتے ہیں۔ تاہم بینک آف اسرائیل کے اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بیرون ملک رہنے والے لوگ اسرائیلی حکومت کے بانڈز خریدنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ بینک کے مطابق 9% سے بھی کم بانڈز بیرون ملک مقیم لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ تعداد ستمبر 2023 کے مقابلے میں تقریباً 5% تک کم ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومتی بانڈز پر شرح سود میں اضافہ ہوا اور یوں غیر ملکی خریداروں کی دلچسپی بڑھی۔ ان کے مطابق حکومت کو جو قرضہ واپس کرنا ہوگا، اس پر شرح سود میں 1.5% تک اضافہ ہوا ہے۔ اگست 2024 کے آغاز سے 3 بین الاقوامی مالیاتی کریڈٹ ایجنسیاں موڈیز، فیچ اور اسٹینڈرڈ نے اسرائیلی حکومت کے قرضوں کی ریٹنگ میں کمی کی ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ان ایجنسیوں کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیلی حکومت قرضہ واپس نہیں کر سکتی، بلکہ ان ایجنسیوں کو حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے خسارے کے بارے میں خدشات ہیں۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی معیشت مضبوطی سے ترقی کر رہی تھی، لیکن جنگ کے بعد سے یہ زوال پذیر ہوئی ہے۔ گزشتہ سال عالمی بینک کے مطابق اسرائیلی جی ڈی پی 1% تک کم ہوا۔ دوسری جانب بینک آف اسرائیل کا اندازہ ہے کہ رواں سال ترقی کی رفتار صرف 0.5% تک رہے گی۔ ایک سال کے دوران اسرائیل میں کئی کمپنیوں کو عملے کی کمی کی شکایت کا سامنا بھی رہا، جس کی وجہ سے ان کی کاروباری صلاحیت اور پیداوار متاثر ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حماس سے جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے 3,60,000 ریزرو اہلکاروں کو بلایا تھا، اگرچہ ان میں سے بہت سے واپس آ چکے ہیں، تاہم لبنان میں کارروائی کے وقت 15,000 کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر غزہ اور اردن سے 2,20,000 فلسطینیوں پر بھی اسرائیل میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس سے خصوصی طور پر تعمیراتی شعبہ متاثر ہوا ہے، جس میں 80,000 فلسطینی کام کرتے تھے۔ ان کے جگہ لینے کے لیے اب سری لنکا، بھارت اور ازبکستان سے ہزاروں مزدوروں کو رکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیلی معیشت جنگ ختم ہونے کے بعد ہی دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے۔